کل بلاول بھٹو صاحب نے جو ہے وہ ایک تجویز پیش کی جو بڑی صائب اور اچھی تجویز تھی. آرڈر ان دا ہاؤس، تشریف رکھیں پلیز. اور اسپیکر صاحب نے اس تجویز پہ عمل کرتے ہوئے ایک کمیٹی کی تشکیل دی. میری سمجھ عقل کے مطابق یہ کمیٹی جو تھی اس لیے بنائی گئی تھی کہ اس ہاؤس کو ان ایفیکٹونیس جو ہے لانگ ٹرم میں اس ہاؤس کو پراپرلی چلایا جائے اور اس ہاؤس کی جو تقدس ہے وہ بحال کیا جائے. جس کام کے لیے عوام نے ہمیں یہاں بھیجا ہوا ہے ہم وہ کام کریں. لیکن یہ کمیٹی جو ہے جب اس کی کارروائی کل شروع ہو گئی تو اس طرح لگ رہا تھا کہ یہ کمیٹی جو ہے پی ٹی آئی کے جو گریونسز ہیں اس کے لیے بنائی گئی. ہم نے اس ہاؤس میں تمام اطراف نے جو یہاں پہ واقعہ ہوا دو روز قبل جو ہے اس کی سب نے مذمت کی اور اس کے اوپر احتجاج بھی کیا اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے یکجہتی کا جو ہے وہ ثبوت بھی دیا. کسی صورت میں بھی پارلیمنٹ کے اوپر حملہ جو ہے اس کی کسی شخص نے اس ہاؤس میں حمایت نہیں کی. ایک کنسنسس پایا جاتا تھا لیکن جب جا کے وہاں بھی یہی سلسلہ شروع ہو گیا کہ ہمیں مکے مارے گئے، ہمیں یہ ہوا، ہمیں یہ ہوا، اس ساری کی ساری کمیٹی کا جو ہے اسپرٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ نیوٹرلائز ہوگی. اگر وہ کمیٹی جو ہے گریوینس کمیٹی ہے ضرور بنائیں، گریوینس کمیٹی بھی بنا دیں کہ جو گریوینس ہوں وہ، لیکن اس کمیٹی کی جو اسپرٹ جو بلاول صاحب نے پیش کی تھی اس کی وہ نفی کرتے، کل جو کارروائی ہوئی ہے وہ اس کی نفی کرتی تھی. میں نے ادھر بھی احتجاج کیا اور میں جو ہے اس کمیٹی کا حصہ نہیں رہنا چاہتا. میں نے اپنی پارٹی کو، میری پارٹی کی لیڈرشپ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، وزیر قانون بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نائب وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں کہ میری جگہ وہاں پہ کوئی اور. یہ اپنا نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے کمیٹی نہیں بنائی گئی ہوئی، یہ اس ہاؤس کا نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے. اس ہاؤس کی عزت اور ناموس جو ہے اس میں میرا نیریٹو، پی ایم ایل این کا نیریٹو، پی ٹی آئی کا نیریٹو یا پیپلز پارٹی کا نیریٹو جو ہے وہ نہیں. میں یہ اس ہاؤس کے تقدس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، یہاں پہ قانون سازی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس ہاؤس کے آئینی رول کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. ایک لمبی داستان سنائی گئی جو یہاں پہ آلریڈی فلور پہ ڈسکس ہو چکی ہے اور اس کی مذمت بھی ہو چکی ہے. مجھے بتائیے کہ یہاں پہ جب پارلیمنٹ لاجز کے اندر جو ایم این اے اٹھائے گئے تھے تو کیا ہمارا کسی نے ساتھ دیا تھا؟ کیا اس کی مذمت ہوئی تھی؟ قطعی طور پہ نہیں ہوئی تھی. ان کے گریوینس ہیں، ضرور ایگزامن کریں، ایک علیحدہ کمیٹی بنا دیں، وہ ضرور ایگزامن کریں ان کے گریوینسز سے. اس میں کوئی جسٹیفائیڈ ہوں گے، کوئی نہیں جسٹیفائیڈ ہوں گے. کسی نے ہمارا اس آواز میں آواز نہیں ملائی. جب میاں نواز شریف صاحب کی اہلیہ فوت ہوئی سارا دن وہ ریکویسٹ کرتے رہے کہ مجھے فون پہ بات کرنے کی اجازت دی جائے، میں ان کا حال معلوم کروں. نہیں دی گئی، وہ وفات پا گئی. یہ ایک بڑا ہیومن مسئلہ تھا، یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں تھا. اس کو بھی سیاست کے لیے استعمال کیا گیا. اتنا زہر اور اتنی ونڈکٹیونیس تھی کہ موت کو بھی جو ہے اس کو بھی ایکسپلائٹ کیا گیا، اس شخص کو بات نہ کرنے دی گئی. یہاں پہ گنڈا پور صاحب نے، چیف منسٹر پنجاب جو ایک بیٹی ہے، ایک بہن ہے، ایک ماں ہے،
اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے وہ سب کو پتا ہے، میں ان کو دہرانا بھی سمجھ برا. کیا کسی نے ان کی مذمت کی؟ کیا اس وقت کسی نے یہاں پہ آواز اٹھائی جب میاں نواز شریف کے اوپر کیا بیتا تھا؟ کسی نے آواز نہیں اٹھائی. آج یہ کہتے ہیں کہ سینے پہ مکہ مارا، گھسیٹا گیا. دیکھیں، آج ہمیں یہاں پہ پی ڈی ایم کے اور یہ اگر یہ ٹوٹل کیا جائے تو تقریباً نہیں بالکل صحیح کہہ رہا ہے. میں اتفاق کرتا ہوں اس سے، بالکل اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں، اگر پی ڈی ایم کی حکومت اور یہ حکومت جو ہے اس کا ٹوٹل جو ہے وہ لگایا جائے تو ہمیں تقریباً 2 سال حکمرانی کرتے ہوئے ہوگے، اس کی مہربانی سے، اوپر والے کی مہربانی سے. کیا نیب ہم نے کسی کے خلاف استعمال کیا ہے؟ ہم نے کسی کو، کوئی نیب کا کیس جو ہے اس دور میں نہیں بنا، نہ پی ڈی ایم کا. نہ انہوں نے نیب کو اس طرح بری طرح استعمال کیا ہے، اور چیئرمین نیب اس وقت کا جس طرح استعمال ہوا ہے، پتہ نہیں، میں مثال غلط قسم کی نہیں دینا چاہتا. کیا اس چیز کا کبھی یہ اعتراف کریں گے؟ آپ تو کریں گے، لیکن آپ کے اور بہت سارے ساتھی بھی تو ہیں نا. بات سنیں، رانگ جو ہے وہ غلطی جو ہے وہ غلطی ہے. میں یہ اسٹریس کرنا چاہتا ہوں، اور بار بار میں نے گور صاحب کو بھی کل بھی کہا کہ پلیز ضرور احتجاج کریں، لیکن ذرا پچھلے 4 سال کے ماضی پہ بھی نظر دوڑائیں کہ اس میں آپ نے کیا کیا. ضرور دیں جی، ضرور دیں، حق ہے ان کا، بالکل دیں ان کو. میں بالکل کوئی اس میں کوئی خدا نخواستہ میں اسی ہاؤس میں جب 14 سے لے کے 13 سے لے کے 18 تک جو ہے ہماری حکومت تھی، اس کے پریمیسز پہ ہم قبضہ رہا ہے. جو شخص جو ہے بعد میں صدر بنا ان کا، اس نے باقاعدہ اس کی ٹیلی فون کال جو ہے ریکارڈ کے اوپر ہے. اس نے ٹی وی کی بلڈنگ جلائی، پرائم منسٹر ہاؤس پہ قبضہ ہوا. کیا ہم نے کوئی ایسی بات کی ہے؟ 4 سال 4.5 سال ان کی حکومت رہی ہے. اپنے ماضی کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے تو نظر دوڑائیں کہ ان کا ماضی رہا کیا ہے، انہوں نے اپنی حکمرانی میں کیا کیا ہے، یا جب یہ اپوزیشن میں تھے اس وقت کیا کیا ہے. جناب ڈپٹی اسپیکر، اگر ہم نے نئی روایات کو جنم دینا ہے تو کم از کم ماضی کی جو غلطیاں اس پہ پشیمانی کا تو اظہار کرنا چاہیے. میری صرف اتنی درخواست ہے، پشیمانی کا تو اظہار کرنا چاہیے کہ ان لوگوں نے زیادتیاں کی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں وزیر اعظم، اس وقت جو وزیر اعظم ہے، پچھلی 1.5 سال کی حکومت میں بھی وزیر اعظم تھا، اس کی بیٹیاں عدالتوں میں جاتی رہی ہیں، انہوں نے ان کے اوپر مقدمے بنائے. کیا یہ سیاست ہے؟ یہ تو ذاتی دشمنی ہے. یہ دشمنیوں کے بیچ وہ کل دیکھیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ یہاں پہ بڑے بڑے میرے دوست ہیں، میں ان کا احترام کرتا رہا ہوں، کرتا رہوں گا. انہوں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ جی وہ بے ایمان ہے، ان کا تعلق ہے ان سے. میں گلہ جو ہے فلور پہ کر رہا، میں نام نہیں لے رہا، ان کو میں نے کل ان سے گلہ کیا ہے. جناب اعلیٰ، آج ایجنسیوں کی بات ہو رہی ہے. جلسے کے بعد جو ہے تقریباً ساری رات جو ہے اعزاز سید از آن ریکارڈ، ساری رات گنڈا پور جو ہے یہاں پہ کوسار میں آئی ایس آئی والوں کے پاس بیٹھے رہے ہیں ساری رات. یہ ان سے پوچھیں تو صحیح، ہم نہیں پوچھتے، ہم نہیں یہ جرات کرتے. یہی پوچھیں کہ وہاں پہ کیا کرنے گئے ہوئے تھے. اسد کیسر صاحب کے گھر میٹنگیں ہوتی تھیں، میں ان افسروں کے نام بھی بتا سکتا ہوں جو ہماری میٹنگ ہو رہی تھی اور باہر والے کمرے میں بیٹھے ہوتے تھے. سر آج اسی ادارے کے خلاف بولتے ہیں، کل ان کے گود میں بیٹھے ہوئے تھے. سر یہ کانٹرڈکشنز ہماری سیاست سے ختم ہونی چاہیے.
اگر ہوئی ہیں تو ان کے اوپر کوئی نہ کوئی اظہار افسوس کرنا چاہیے. اگر یہ جو کل چیئرمین بلاول نے پرپوزل دیا ہے وہاں سے ہم ایک نئی ابتدا کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم ماضی کے اوپر جو ہے تعسف جو ہے اس کا اظہار ضرور ہونا چاہیے. آپ آخری رات جو تھی جب ووٹ آن نو کانفیڈنس پاس ہوا, اسی جناب ڈپٹی اسپیکر آپ کی سیٹ کے اوپر سے 20 منٹ کے اندر 52 بل پاس ہوئے. کوئی یاد ہے کسی کو؟ اور اس کے بعد اسمبلی ڈیزالو کی گئی, یاد ہے کسی کو؟ اور اب جو ہے قانون اور قاعدہ جو ہے سکھایا جا رہا ہے. یہ باتیں جو ہیں ایک اچھے سٹارٹ کی نہیں ہیں. اگر آپ نے تلخی کم کرنی ہے, آپ نے یہ ایکرمنی کم کرنی ہے سیاست کے اندر, تو اس کے طریقے بھی جو ہے نا وہ ہیں, ان طریقوں کو استعمال کریں. کل کسی نے کہا کہ ایوان کمزور تھا جب ہم حکمرانی یعنی پی ٹی آئی حکمرانی کرتے. ایوان کمزور نہیں تھا. آپ نے ایوان جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس یرغمال رکھا ہوا تھا تاکہ آپ کا اقتدار قائم رہے. Two wrongs do not make right, one right. میں تھوڑا جواب دینا چاہتا ہوں کہ ذرا کنٹرول کر لیتا ہوں. نماز کا ٹائم ہونے والا ہے خواجہ صاحب. جناب اعلیٰ یا ضرور دیں, بالکل آپ کا حق ہے, ضرور جواب دیں. میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر ماضی کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ معذرت اس پہ کر لیں جو یہاں پہ ہوا ہے. اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے بتائیں کہ پچھلے 1.5 سال میں یا اس میں کیا آپ کو کیا وکٹمائزیشن ہوئی ہے. جو پرسوں واقعہ ہوا ہے ہم نے اس پہ معذرت کر دی. اس واقعے کی کوئی کیٹیگری, ہم نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی, کوئی ہمیں ڈیلی نہیں کیا, کوئی ڈریگ نہیں کیا. اسپیکر صاحب نے کمیٹی بنائی, ادھر سے کمیٹی کی ڈیمانڈ آئی, اور جو ایکسیس ہے آپ کو اسپیکر صاحب کے پاس, ہمیں تو ایکسیس نہیں تھی. خواجہ صاحب اب جو آنریبل ممبران رہ گئے ہیں وہ پھر کل 3 بجے اجلاس ہونے کو ہے تو وہ اس میں ان کو سب کو موقع ملے گا. آپ وائنڈ اپ کریں پلیز کہ ہم جمعے کی نماز میں شریک ہو سکیں. میں 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. جناب ڈپٹی اسپیکر, میں تو اس کمیٹی سے کل فارغ ہو گیا ہوں, لیکن میں جو ہے ذرا موقع دیں. آپ تو مجھ سے علیحدگی میں بھی بات کر سکتے ہیں. آپ کا تو میرا تعلق ہے, میں اس تعلق کو ریکگنائز کرتا ہوں. آپ بہت اچھے آدمی ہیں, خواجہ صاحب آپ سے باتیں کرنے کا طرح تازہ ہو جاتا ہے بندہ. یہ وائنڈ اپ کریں پلیز. میری درخواست ہے, آپ کی وساطت سے یہاں بیٹھے ہوئے دوستوں سے بھی درخواست ہے کہ پلیز, میں درخواست کرتا ہوں کہ جو 4 سال میں جو کچھ اپوزیشن کے ساتھ ہوا ہے, نواز شریف سے لے کے شہباز شریف, اس کی فیملی, اس کے بھتیجے بھی قید تھے, سعد رفیق قید تھا, اس کے بھائی بھی قید تھے, شاہد عباسی قید تھا. ایک آدمی ہماری لیڈرشپ میں سے جو کوئی بچا نہیں تھا جو قید نہیں تھا. کیا کوئی اس قسم کی باتیں ریپیٹ ہوئی ہیں؟ جس طرح ہم نے تعصب کیا ہے ان کے ساتھ جو ہے کھڑے ہو گئے کندھے سے کندھا ملا کے, کیا ان میں اتنی جرت ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, اور گنڈا پور 2 نمبر آدمی ہے, نہ اس پہ ٹرسٹ کریں, خدا کا واسطہ.